نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق جب انسان کے والدین فوت ہو جائیں تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ ہے بھی سبد رات کی؟ ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام سے آ کر سوال کیا کہ ہمارے جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سنیے گا آپ حضرات۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا الصلاۃ علیہما، فرمایا ان دونوں پر تم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا حق ہوتا ہے جب کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کا جو ادا کیا جاتا ہے برزخی زندگی کی ابتدا کے لیے۔ ویسے تو کفن دفن سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ برزخی زندگی کے سفر کے لیے یہ پہلا اس کا حق ہے جنازہ پڑھنا، جس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور بالتخصیص جو اولاد ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ اچھے انداز میں جنازہ پڑھے، اور اولاد کو جنازہ آنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے سارے حضرات، اور اولاد کو جنازہ آنا چاہیے۔ میں اس سے بھی اگلی بات کہوں، ماں باپ کو یاد کروانا چاہیے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، کہ آپ نے ان کے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے، کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا، یہ زمینیں اور مکان اور بینک بیلنس اور ایکس وائی زیڈ سب کچھ، تو کیا تم میرا جنازہ بھی صحیح پڑھ سکو گے؟ تو میرا خیال ہے یہ فکر ہم سب کو کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو سکھلا دینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا کام فرمایا ان کے اوپر تم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ فوت ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا والاستغفار لہما، فرمایا ان دونوں کے لیے پھر تم نے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ میں ایک سادہ بات کہتا ہوں اور چیک کر لوں کتنے سنی ٹن بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا بیٹا اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنازہ الگ ہے، دعا الگ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ ورنہ اگر جنازے میں ہی دعا کافی ہوتی تو حضور فرماتے جنازہ پڑھ لے، جب سارے کام ہو گئے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ جنازہ الگ بیان فرمایا اور دعا الگ بیان فرمائی، یہ دو کام میرا خیال ہے سمجھ گئے۔ تو اب آگے کی بات کر لیتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا کہ ہم جب ہمارے ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے جنازہ، اس کے بعد دعا۔ تیسرا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا، فرمایا تمہارے باپ نے جو وعدے کیے وہ بھی پورے کرو، اور جو تمہاری ماں نے اپنی بہنوں بھائیوں سے یا عزیزوں سے جو وعدے کیے وہ بھی پورے کرو۔ یہ ان کا تیسرا حق ہے جو ان کے فوت ہونے کے بعد ہم نے ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک تلخ حقیقت بیان کر لوں، انداز بیان اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب رواج ہے، جنازے پر اعلان کر دیا جاتا ہے اور جس کسی نے کاشا لینی ہوئے اسا حاضر ہیں، امام صاحب اعلان کر دو بارے حاضر بیٹھن۔ توجہ ہے صاحبائیوں کی کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ اب ہوتا کیا ہے، اعلان تو ہو گیا، علاقے کو پتا چل گیا، کیا بات ہے یار، کوئی بھی لین دین ہوگا تو یہ سب کلیئر کر دیں گے۔ لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، بہت ساری اچھی اولاد ہوتی ہے جو اس کو سارے وعدے وعیدوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی 10-15 دن کے بعد ہمت کرے غریب کہ تیرے پیو میرا 15,000 دیونا ہی آدھا نہیں ابے اور میں نے تو کوئی نہ دسیا، میں کہ تینوں دی بھی کوئی نہ دسنا بھی ابے مرنا یا کوئی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ مطلب یا تو وہاں پر اعلان نہ کرو، اور اگر کیا ہے تو پھر شرعی تقاضے پورے کر کے آنے والے کی بات سنو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا تو وہ کوئی اپنی تحریر دکھلائے گا یا اپنے ابے کا رجسٹر پھرول ہے شاید کا جلا پن جائے، وہ اگر نہیں ہے تو بعد میں بات حلف پہ آتی ہے، وہ کسی طریقے سے مطمئن کر نہ جی میں ماں ابے کوئی نہیں دسیا، میں تینوں ابے کوئی نہیں دسیا، یہ دا مطلب ہے بھی ہوتی دیمنی کا شاہ نہیں۔ آواز کمزوروں والی مجھے پتا ہے اس سے اتنی سبحان اللہ بڑھ دیا جتنی تو سب بول لیجیے، سب اس سے اتنی بڑھ دیا جو تو سب بولیے تو صحیح فرمایا۔ لیکن ایک تلخ حقیقت ہے، اس بات کو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سجن، میرے یار سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن کئی اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آتا ہے اس کے معاملات طے کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو ہو گیا او جڑا لینا دینا ہا اپنی خوشی تو وہ کسی غریب کو گھر بنا دیتے ہیں، نہیں تو وہ مسجد بنا دیتے ہیں، نہیں تو وہ مدرسہ بنا دیتے ہیں، کسی غریب کو کھانا دلا دیتے ہیں، کپڑے دلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وہ تھا جو لینا دینا تھا وہ تو ہو گیا، یہ میری خوشی ہے، میرے ماں باپ نے اتنا کچھ کیا تو میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اس سے اللہ رب العزت اور راضی ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے وعدہ پورا کر کے اس کے بعد ہو سکے تو ان کے لیے یہ خیرات کا اہتمام بھی جاری رکھا کرے۔
اب آ جائیے ذرا اگلی بات، 3 باتیں، چوتھی بات جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے والدین فوت ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِكْرَامُ الصِّدِيقِهِمَا، فرمایا تمہارے باپ کے جو دوست ہیں، یار تے سجن تے بیلی، فرمایا پھر ان کی تم نے تعظیم کرنی ہے، عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے. توجہ ایسا بدرات کا، ان کی تم نے تعظیم اور توقیر اور عزت و احترام کرنا ہے چونکہ تمہارے باپ کا دوست ہے. میں پھر چیک کر لیتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں بیٹھا ہے. میں آہستہ بولوں گا، آپ نے اپنے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے. میں نے کہا یہ نبی پاک کی تعلیم ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کا لحاظ رکھنا ہے. یہ حضور کی تعلیم ہے، اپنے باپ کے دوستوں کی تعظیم کا خیال رکھنا ہے. تو میں نے کہا بتا، اگر میرے باپ کا دوست ہو تو میں اس کی بہت عزت کروں گا. کیوں؟ حضور نے کہا ہے. تو بتا حضور کی بیٹی سیدہ زہرا پاک نے ابو بکر کی کتنی عزت کی ہوگی. آواز کمزوروں والی آپ پیر بھائی بول رہے سبحان اللہ، خیر ہے بول لو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس مسئلے کو سمجھنا جا رہے. نبی پاک فرماتے 1400 سالوں کے بعد یہ مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے والد کا دوست ہے، میں نے عزت کرنی ہے. سیدہ کو نہیں پتا تھا ابو بکر میرے والد کا دوست ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ تو ساتھ میں یہ مسئلہ بھی سمجھا کریں تاکہ یہ جو زمانے میں تلخیاں ہیں یہ بھی ختم کرو. لوگوں نے غلط انفارمیشن کر کے نا پھیلا کے اور لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے، مس گائیڈ کیا ہوا ہے. آپ ان باتوں سے نکلیے، حقائق یہ ہیں. سمجھ آ رہی میرے عزیزوں کو؟ تو اپنے باپ کا جو دوست ہو اس کی عزت اور تعظیم و توقیر کرنی چاہیے. لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا اگر اس کی ہم گہرائی کو دیکھیں نا، ادھر دیکھیے میری طرف، میں اگر کہوں کہ وہ جو آخر پہ بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا نا کہ سامنے والے چپ کر کے بیٹھے رہو. انہاں کا ڈھیر حق بن جاتا تو میں آکے چھیکڑی تو سامی بول لو. آپ کہیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ اپنے باپ کا جو دوست ہے اس کی بھی عزت کرو. تو جب دوستوں کی عزت کرنی ہے تو پھر اسی باپ کے اگر 3-4 بچے ہیں نا تو ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. آواز کمزوروں والی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے چاچے کی عزت کریں، مامے کی عزت کریں، اپنے رشتہ داروں کی کریں. ان کی عزت کرتے نہیں تو پیو دا سجن وہ ہے وہ بھی کریں دیو. اب یہ دائرہ دور والا ہے، اگر ان کی عزت ہے تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ آواز پھر کمزوروں والی ہے. آپ اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. یہ تو دی اینڈ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے باپ کا دوست ہے اس کی عزت کرو. تو یہ میرے پیو دے دوست کی عزت ہے تو جڑے میرے پیو دا بڑا پتر ہے مڑو دی عزت کوئی نہیں. بچے بولو کہ نہیں کو سبحان اللہ سننا نہ لگے تواڈی. اچھا 5-4 بندے سر ہلاؤندے بیٹھے او میرا چند سر ہلاونا چنگا ہے، یہ دا مطلب یہ ہوتا کہ تواڈی گردنی سریا کوئی نہیں. یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر زبان سے بولیں تو مزہ آ جائے. زبانوں میں بھی تو سریا نہیں نا بولو نا سبحان اللہ فرحان جی جانے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ بھئی یہ آپس کے اندر جو معاملات ہیں ہمارا دین اس کے بارے میں بھی ہماری تربیت فرماتا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر نا یہ تلخیاں بھی ہوتی ہیں اور میرے عزیز ان تلخیوں کو دور کیجئے. ہم سب ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے حضور کے امتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ باتیں یہ 4 چیزیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں ارشاد فرمائیں. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے راستے میں دیکھا، دھیان ہے آپ حضرات کا، آپ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی ہے وہ کام کر رہا ہے، آپ نے کام کاج میں لگا ہوا ہے اپنی فصلوں کے اندر. آپ گھوڑے پر تھے، سواری روکی، نیچے اترے، قریب گئے، سلام کیا اور صرف سلام نہیں کیا، اپنی پگڑی اتار کے انہیں دے دی. تو آپ کے ساتھ چاند ایک افراد تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو دیہاتی بندہ ہے. دیہاتی بندے کو آپ دور سے کہہ دیتے السلام علیکم تو انہیں راضی ہو جانا سی. کوئی بندہ دیہات میں ہے اور فصلوں میں کام کر رہا نا اور پراڈو والا کار والا کھلو کے سلام چاکھے ان اتریا جڑے نیندر نہیں آؤندی میں نے چودھری سلام آ گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی فرنٹ سیٹ والے. یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے میں نے سلام آ گیا. انہوں نے کہا اگر آپ سلام کر دیتے تو بڑی بات ہی. آپ نیچے اترے، قریب گئے، آپ نے ملاقات فرمائی، پگڑی دی. فرمایا یہ تمہارا ذہن ہے لیکن حقیقت پتہ کیا ہے؟ میں نے تو اپنے آقا کے فرمان پر عمل کیا. کہا کیسے؟ فرمایا حضور نے فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرو. یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا اس لیے میں نے اس کی عزت فرمائی ہے. بول لیجیے بول لیجیے.
سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے اپنے والد محترم ان کے جو دوست ہیں ان کا یوں احترام کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دکھایا ہے. تو جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے بعد یہ امور سارا انجام دینا یہ ہمیں کہا گیا ہے. بلکہ آپ صحاح پڑھ کے دیکھ لیں, اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے, اور ابو داؤد پڑھیے, ابن ماجہ پڑھیے, اس کے اندر اس قسم کی کتاب البر والصلہ میں بہت ساری روایات ہیں. لیکن ایک میں آپ کو مفہوماً سناتا ہوں. فرمایا ایک بندہ جنت میں ہوتا ہے, یکدم اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے, وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ میرا درجہ یکدم کیوں بلند ہوا ہے؟ بظاہر تو میں نے کوئی, بیٹے موبائل, او پتر موبائل ذرا بات نہیں کرنی, مجھے تکلیف بھول جاتی ہے. تو فرمایا کہ یکدم میرا درجہ بلند ہوا, میں نے تو بظاہر عمل نہیں کیا, تو یہ یکدم درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو پتہ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ جی چاہے تو بولنا ہے ورنہ نہیں. فرمایا تیرے بچوں نے تیرے لیے دعا کی ہے, ہم نے قبول فرما کے تیرا درجہ بلند فرما دیا. فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کر کے درجہ بلند کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے, کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے. پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو, مولویوں سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعا جناب تو بعد ہے یا کوئی نہیں, تریے دا ختم ہے یا کوئی نہیں, ساتواں ہے یا کوئی نہیں, اور مرنے دعا رب کو منگنی ہے. تو انہاں دے چھان سچ کیوں آنا ہے؟ تو منگن والا بن جدو انہیں بوا بند نہیں کیتا. آواز کمزوروں والی ہے صوفی, تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا. تو جب اس نے دروازہ بند نہیں کیا تو میری جان آپ کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے بس مانگتے چلے جائیں, وہ رب عطا فرماتا چلا جائے.